عورت ذات ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن شوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی۔ حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے، منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا، تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ ما یبکیک یا عائشہ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو، آنسو بہا بہا کے روتے ہو، اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آدھے رہ جاتے ہو، غم سے نہ ڈالو کہ ہو جاتے ہو۔ کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی، تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی، تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی، ام سلمہ بھی آ گئی، میں عائشہ جیسی کنواری عورت آ گئی۔ کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے ابھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے؟ جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عائشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے میں فرق کوئی نہیں، وہ بھی خدمتگار تم بھی خدمتگار ہو، فرق صرف اتنا ہے تم میرے سکھ کی ساتھی ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ اے عائشہ میں وہ رات نہیں بھولتا جس رات میں دروازے پر خدیجہ کے آ کے کھڑا ہو گیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے ابھی دستک دینا چاہیے، میری خدیجہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر کہنے لگی سونے جی آیا نو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا خدیجہ نہ لٹ کی آواز آئی، نہ قدموں کی آواز آئی، نہ کلڈی کسی نے کھٹکھٹائی، نہ میں نے کبھی کھنگورا مارا، نہ میں نے کبھی کھانسی کی۔ اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگی، کہنے لگی کملی والے آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب آپ میرے گلی میں مڑے تیرے جسم سے نبوت والی خوشبو نکل کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ الکبریٰ نے میرا چہرہ لولوحال دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی آج بھی مکے والوں نے تجھے مارا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، بستر پہ جا کر بٹھا دیا، میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا، میرے چہرے سے خون صاف کیا، میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی، میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا؟ اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی، مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی۔ سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھایا، میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی۔ کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی، میں منہ میں لے کے چباتا، دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی، ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا، ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا۔ کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا، میں نے کہا ایک تو کھا لے۔ اے عائشہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا، کہنے لگی آپ کھاؤ ہماری فکر نہ کرو، اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔
تمہارے ہاں گاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا، کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا، یا تو نظام الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے۔ اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے، جی ابو خیر ہوئے، تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا، سسرال لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا، 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے بیڑا آباد کر جا، اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 1400 سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی، بھائی دیکھ کے کہے گا ہنے تے گئی سی پھر آ گئی ہے۔ کتنی بہنوں کو روتے دیکھا، بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی دے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے۔ او لوگو چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو، عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی، پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ماں باپ کو کھلانے سے، بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے، بے برکتی نہیں ہوا کرتی، گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اے فاطمہ آجا، بہت دن ہو گئے، 4 دن باپ کے گھر رہا، اللہ اکبر، تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا، اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا، آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں، علی کی مرضی کی مالک ہے، وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں، میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں، ابا بیٹھ جائیو، اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی، اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے، جس کو تم 10 سولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو، سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی، زبان درازی کرے گی، کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. اے علی تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب تمہارے نکلنے کی دیر ہوتی ہے تمہاری بیویوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے. کبھی کہیں بیٹھ کے تعویذ لا رہی ہے, کہیں فیصلہ آباد دوڑی ہوئی ہے, کبھی کسی کے ساتھ سارے میرے بھائی نے, کبھی کسی کے موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے, کبھی کہیں. یہ بھائی تو لے ڈوبے, اصل بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتی, محلے داروں کو بھائی سمجھی بیٹھی ہے. جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے, 11 سال کا ہو جائے, تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے, بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے, بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے. جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا, نبی بھی نبی تھے. ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں, علی کہاں میں کہاں, اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی. چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. کب آئے گا, کب آئے گا, کہاں. اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا, ناک کی نتھیں پھلائی. فاطمہ ابا آئے ہیں. علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے, نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. وہ بیٹھے. کیوں, کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے. تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا. فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں, اجازت نہیں. کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں, بات تیری مرضی کی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی. اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے, بیٹیوں تک جا رہا ہے, خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی. گھر کے اندر زور زور سے بولو گی, محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی. میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو, چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو, گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو. رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے, کل قیامت کے دل میدان معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا. علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیا؟ کہ علی جب گھر سے نکلوں میرے ابا کو آگے آگے کر دینا, درمیان میں مجھے کر دینا, میرے پیچھے آپ چلنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی, ابے کے گھر کی دہلیز پار کروں گی, اس وقت تجھے بتلاؤں گی. رحمت والا نبی گھر سے نکلے, جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ الزہرا وہیں قدم رکھتی, اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشان مٹا دیتے. جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی, رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی, حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کی نشان کیوں مٹائے؟ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا. اے علی جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا, میں چاہتی ہوں جیسے چہرہ غیر محرم کی نظر سے بچا ویسے پیر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے. میرے باپ کے قدموں کے
کی شان پر قدم اس لیے رکھا زمین کے ذروں سے پردہ ہو جائے، اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا۔ یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے، ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں۔ مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے، او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے۔ بیوی کا میں نہیں سنا سکتی۔ جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے۔ پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کنا پڑھی ہے۔ تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی۔ میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی۔ بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا، بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا۔ ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی۔ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے، تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی۔ پانی تو چھوڑ، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو۔ انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر۔ ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا، کتھوں سنا ہوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے، آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو نے کہا رات نہیں، میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان میری ماں خوش ہو کے رونے لگی، تو نے کہا پلیے لو کے کی گل لے، کہنے لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کہا تھا نا۔ ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی۔ کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر، تو نے کہا وکیل، میری ماں نے کہا کھلاڑی، تو نے کہا جج ہے۔ ابا جان وہ رات یاد کرو، اللہ اکبر، میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، تو نے کہا ڈاکٹر بنانا، تو نے کہا وکیل بنانا۔ ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے، کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے، کسی نے کہا وکیل بنائیں گے، میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی، وکالت کام آئی، کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا، تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا؟ ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا، تم سارے ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر۔ میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔
ताए चाचे मामे फुप्पी से लेकर बहन भाई अम्मा अब्बा से लेकर सबने मुझे गाना सुनाया। जब तुम गाना गा गा के थक गए, तुमने किराए पे गाने वाले बुला के घर में नचवाए। अब्बा जान मैं गाना सुनते सुनते मैं चीखे मार मार के रोया। तुमने मुझे नींद के शरबत पिलाए, तुमने मुझे नींद के इंजेक्शन लगवाए। अब्बा जान मैं सोते सोते तड़प जाता, तुम कहते परछावा पड़ गया, बच्चा उछल रहा है, मौलवी मुबश्शिर नजर साहब दब कर दो। अल्लाह की कसम मेरे पे परछावा नहीं पड़ा, बल्कि मेरे पे गाने की नहूसत पड़ गई थी। इतना सा मैं स्कूल का बैग लेके घर से निकलता, गाने की आवाज सुन के निकलता, 10 घंटे बाद 8 घंटे बाद घर आता, आते मुझे गाने की आवाज मिलती। रोटी पकाते हुए माँ गाना सुना करती, आटा गूंथते हुए गाना सुना करती, झाड़ू देते हुए गाना सुना करती। की उम्र में मैं तुम्हें कुरान नहीं सुना सकता, बल्कि गाना ही सुना सकता हूं। मैं कहां से लाऊं वो लाल जो फातिमा की गोद में आया था और सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिला के मुस्कुरा के कुरान सुनाया और दिल की दुनिया में कहा इस कुरान की कीमत क्या अदा करेगा, इस मुस्कुराने की कीमत क्या अदा करेगा, इस गोद की कीमत क्या लगाएगा। तो हजरत हुसैन ने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा, कहा अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, इंशाअल्लाह मैं कल करबला के मैदान में तुझे नेज़े की नोक पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा। मौला बशर नजर साहब, भाई उमर साहब, भाई अबू जर साहब, जहां जाता हूं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते अपने बच्चों को थोड़ा सा कुरान पढ़ा दो, खुद भी सूरह फातिहा याद कर लो, अपने बच्चों को भी सूरह फातिहा याद करा दो और घर वालों को वसीयत कर दो जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे पोतरे दोतरों में से, मेरे छोटे छोटे मासूम पोते दोतों में से, मेरे छोटे बच्चों में से जब मेरा इंतकाल हो जाए किसी की उंगली पकड़ कर कब्रिस्तान ले आना और मुझे कब्र में उतारने के बाद मेरे पे मेरी कब्र पे पानी छिड़कने से पहले, फूल डालने से पहले, ऊंची ऊंची अजान देने से पहले, सूरह बकरा का पहला आखिरी रुकू पढ़ने से पहले मेरे बच्चे को खड़े करके सूरह फातिहा पढ़वा देना और मेरे बच्चे से कहना बेटे हाथ उठा के बाप की कब्र के पास खड़ा होके कह दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जब बच्चा मेरी कब्र के पास खड़ा होकर मुझे रहमान रहीम कहेगा, अल्लाह कब्र में से हिसाब लेने वाले फरिश्तों को वापस बुलाएगा, या अल्लाह बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह फरमाएगा तुम कब्र के अंदर का देख रहे हो, मैं कब्र के ऊपर का मंजर देख रहा हूँ। इसका छोटा सा बच्चा बाप की कब्र के सराहने खड़े होकर मुझे अर्रहमानिर रहीम कह रहा है, मैं अपने बारे में अर्रहमानिर रहीम इसके बच्चे से सुन के इसके बाप को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। कितना बड़ा बनात का मदरसा यहाँ बन रहा है, खुदा का एहसान मानो। किसके दिल में अल्लाह ने डाला, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, ना तुम्हारे बाप के खानदान का, ना तुम्हारे माँ के खानदान का, ये अल्लाह का करम हुआ। बाहर का पैसा कमा कर तुम्हारे गांव में लाकर कुरान के इदारे पे लगा रहा है। दुआ दिया करो, उसके लिए दुआ किया करो और अपने पर अपने लिए भी दुआ करो, या अल्लाह इंग्लैंड का पैसा कबूल कर लिया, मेरा पैसा क्यों मेरे मुंह पे मार दिया, मेरा पैसा डॉक्टरों पे लगेगा, मेरा पैसा अस्पतालों पे लगेगा, मेरा पैसा झूठे मुकदमों में लगेगा, मेरा पैसा वकीलों में लगेगा, या अल्लाह कब कबूल करेगा। मेरा पैसा मस्जिद पे लगेगा, कुरान के इदारे पे लगेगा, मेरी कमाई कुरान के इदारे पे लगेगी, मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी बन जाएगी। तुम तो खुशहाल लोग हो, तुम तो अच्छे भले इलाकों के रहने वाले हो। चिल्ले की जमात
نوشکی سے آگے زارو کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے. یہ 2007 کی بات ہے. ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے. جیسی کیسی روٹی پکائی, جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد, مدرسے کے طالب علموں نے دیکھ کے ہمیں رونا شروع کر دیا. بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ, روتے ہوئے اندر چلے گئے. جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا, اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی. ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے کا, نہیں. امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے. فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے. ہم نے کہا حضرت خیر ہو؟ فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا, تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا. اللہ اکبر. میرے بچوں کو اشارہ کیا, خبردار اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. تمہارا پردہ علم پہ ظاہر نہ ہو جائے. انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا نہیں, تم کہو گے کوئی نہیں کھایا. اللہ اکبر. تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا, عرش والا ناراض ہو جائے, کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے. مال مویشی والے ہو, پیسے والے ہو, قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان تحفہ تمہارے پاس ہے. مولانا ہمیں ایسا ادارہ بتاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو, یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کوئی ادارہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو, پڑھنے والے کے ماں باپ گھر والے غریب ہو. اللہ اکبر. بار بار کہہ رہے ہو بچے قرآن چھوڑ دے, محنت مزدوری کر لے, گھر کا چولہا چل جائے گا. اللہ اکبر. ایسے بچے کے لیے 1000 روپیہ مقرر کر دو, 2000 روپیہ مقرر کر دو. رب اکبر کی قسم ہے, اگر تیری محنت کی کمائی کسی طالب علم پہ لگی, وہ قرآن کا وارث بن گیا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آگے آگے جنت میں جائے گا. آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں. میرے عزیزو, کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے. اللہ اکبر. ایک جوان عورت کو, لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے, پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو, کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزو, اللہ غنی. اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے, تیرے ہاتھ کا میوہ ہے. جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا, خود بھی وضو کر لینا. کہا جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے. اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا, اللہ نے تجھے حویز کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا, اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا. پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے, پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی. اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا. تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ, میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں, پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. یا اللہ گود آباد کرنا, کوئی گانے والا نہ دینا, کوئی قرآن کا وارث دے دے, کوئی متقی دے دے, کوئی ولی دے دے. رب اکبر کی قسم ہے, علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے. پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے, اے فرشتوں دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا, انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا. جاؤ فرشتوں اعلان کرو, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا. اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا, اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا, اس کی نسل میں ایسے آئے گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا. صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آیا, دروازہ بجا,
کون؟ فاطمہ اندر آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلا رہی ہے. صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے. فاطمہ ایک وقت میں دو کام، ادھر کپڑے بھی دھر رہے ہیں، ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے. فاطمہ خیر ہوئے، سارے کام کر رہی ہے. اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے. خیر ہوئے صحیح. حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کے بستر پہ لے گئے. لیٹ جا، ساری رات مصلے پہ رہی ہے. سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے. فاطمہ خیر ہوئے، وقت کم ہے. ہاں علی. کس نے کہا؟ خیر تو ہے. اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی. میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی ویڑے میں، کبھی یہاں دیکھ رہا ہے. اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی. میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا. میں نے کہا ابا خیر تو ہے؟ کیا بات؟